الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے اور یہ ام الکتاب بھی کہلائی جاتی ہے. ام القرآن اور ام الکتاب دونوں نام استعمال ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم کی تمام خصوصیات اس میں شامل ہیں. یہ ایک عام بندے کے لیے شاید عجیب بات لگے، یہ بات ماننے کے لیے یا اس بات کا تصور کرنے کے لیے کہ ایک چھوٹے سے صورت میں اس وسیع کتاب کے سارے معنی شامل ہوں. لیکن اگر آپ خدا تعالیٰ کے اعمال یا اس کے کام کا مطالعہ کریں تو آپ کو آسانی سے اس کا پیغام سمجھ آ جائے گا. ہم قدرت میں کئی اعلیٰ چیزوں کی ابتدائی حالتیں پاتے ہیں اور ایک چھوٹے پیمانے پہ جو ابتدائی حالت ہے اس میں بہت ہی عظیم چیزیں پائی جاتی ہیں اور اتنے چھوٹے سائز میں پائی جاتی ہیں کہ ایک عام بندہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مستقبل کی ایک بڑی تخلیق کیسے ایک چھوٹی سی جگہ کے حدود میں رہ سکتی ہے. مثلا اگر آپ اپنی ہی پیدائش کو دیکھ لیں، ہر انسان ایک چھوٹے سے کیڑے سے پیدا کیا گیا ہے جو کہ جس کی بظاہر کوئی حیثیت یا وقت نہیں ہے. اور جو کچھ پہلے تخلیق کے لمحے میں ہوتا ہے، جب وہ اپنی پہلی صورت کو اپناتی ہے، وہ ایک حیرت کن بات ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی چیز جس کی بظاہر کوئی حیثیت یا وقت نہیں ہے، اس میں تمام وہ خاصیتیں ہیں اور تمام وہ ڈیزائنز ہیں جو مستقبل کی ہیں. مثلاً اسی لمحے میں اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا مرد یا عورت بنے گا، اور اسی چھوٹی سی جگہ میں ہر بات کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. اور اس حد تک کہ اس بات کا بھی ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ کب اور کیسے کسی چیز کے ابتدائی مرحلہ شروع ہونا چاہیے اور اسے کب کسی مخصوص وزن سے زیادہ بڑھنا چھوڑ دینا چاہیے. آنکھیں، ناک، سر، دماغ کے سارے حصے، دل، جگر، خون کے سارے حصے اور باقی تمام اعضاء کا پورا ڈیزائن جو ہے وہ اس ریکارڈ میں گویا کہ ایک بلو پرنٹ کی طرح راسخ کر دیا گیا ہے. اور بالوں کو کب سفید ہونا شروع ہو جانا چاہیے اس بات کا بھی ریکارڈ رکھا جاتا ہے. اور انسان کو بلوغت کی عمر تک کب پہنچنا چاہیے اور کتنے عرصے کے لیے اسے اس بلوغت کی عمر میں رہنا چاہیے، اس بات کا بھی ریکارڈ رکھا جاتا ہے. تو تحقیقات کے بعد سائنسدانوں نے کہا ہے، اور ابھی تک انہوں نے پورا سچ تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پہلا مرحلہ ہے انسانی تخلیق کا ایک سیل کی صورت میں، اس میں اتنی معلومات ہیں
کہ اگر آپ ان معلومات کو ایک کتابی شکل میں درج کریں تو آپ کو 50 جلدوں کی ضرورت پڑے گی، 50 جلدیں لکھنی پڑیں گی جو بہت بڑی ہوں، اور ان وسیع معلومات کو ان جلدوں میں دبانا پڑے گا، ان 50 جلدوں میں. اور یہ تو ایک اندازہ ہے. سائنسدان تو بس ابھی سمجھنا ہی شروع کر رہے ہیں کہ دنیا کے کیا کیا کمالات ہیں. مثلاً بارش انسان کا ایک حصہ ہے جس کی تمام تر تفصیلات اس ایک ایمبریو کے اندر راسخ کر دی گئی ہیں، اور سائنسدانوں نے ابھی تک بارش کو مکمل طور پر نہیں سمجھا. وہ ابھی صرف اوپر کی باتیں جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں، اور وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں. عام سائنسدان اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے ابھی تو صرف سمجھنا شروع کیا ہے اور اوپر کی باتیں صرف سمجھنی شروع کی ہیں. تو کچھ بھی ممکن ہے. اگر آپ خدا تعالیٰ کے کام کو دیکھیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے پیغام کو سمجھ سکیں. میں شروع کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک ایسی آیت ہے جو کئی مرتبہ قرآن کریم میں دہرائی گئی ہے، اور یہ ہر سورت سے پہلے آتی ہے سوائے ایک سورت کے، اور وہ سورہ توبہ ہے. اور اس سے لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ ایک الگ سورت نہیں ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کا جو مضمون ہے اس میں خدا تعالیٰ کا غضب کا ذکر ہے جو لوگوں پر نازل ہوا، تو اس لیے اس سورت سے پہلے جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں رکھا گیا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا تعالیٰ کا تعارف کرتی ہے کہ وہ سب سے رحمان اور رحیم ہے. تو چونکہ خدا تعالیٰ کا غضب بعض لوگوں کے اوپر نازل ہونا تھا جن کا ذکر سورہ توبہ میں ہے، تو اس لیے جان بوجھ کے یہ آیت پہلے نہیں لکھی گئی. لیکن اس کے معاوضے میں یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور صورت میں لکھی گئی ہے، اور اس نتیجے میں جو صورتوں کی تعداد ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے. جو بھی اصل وجہ ہو یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھنے کی، ایک بات بہرحال مثبت ہے کہ ہر صورت کے شروع میں اس بات کا ذکر بنیادی طور پر کیا گیا تھا، اور اگر سورہ توبہ سے قبل اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا اور یہ صورت ایک الگ صورت مانی جائے تو پھر اس بات کو استثنائی صورت میں سمجھنا پڑے گا. اب بسم اللہ کا جو مطلب ہے ایک حرف ہے. حضور پوچھ رہے ہیں کہ گرامیٹیکل اصطلاح میں حرف کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وہ لفظ پارٹیکل ہے انگریزی زبان میں، یعنی صلہ. بے جو ہے وہ ایک صلہ ہے، اور اس کا مطلب ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز جیسے کہ اردو میں کہتے ہیں سے یا سا، کسی کی مدد سے یا کسی کی مدد کے ساتھ. تو بے کا صلہ ان معنوں کی طرف اشارہ کرتی ہے. اسم کا مطلب ایک نام ہے، لیکن جو نام کا لفظ ہے وہ اسم کے لفظ کے حقیقی معنی بیان نہیں کرتا. اسم کا لفظ دو بنیادی ماخذ سے مستنبت ہے. ایک وصل ہے اور دوسرا سموع ہے. وصل کا مطلب کسی چیز پر نشان لگانے کے ہیں، اور سموع کا مطلب اونچائی ہے، اور دونوں معنی جو ہیں وہ اسم کے لفظ میں شامل ہیں. آپ جب کسی کو نام دیتے ہیں تو آپ گویا کہ اس پر ایک نشان لگا دیتے ہیں تاکہ وہ کسی دوسرے بندے سے ممتاز ہو جائے.
اور وہ اس نام سے پہچانا جاتا ہے، گویا کہ اس کے اوپر ایک خاص نشان لگایا گیا ہو۔ تو نام کسی انسان کا ایک امتیازی فرق ہوتا ہے، وہ مزے کا خیز ہو سکتی ہے اور اس لحاظ سے وہ ایک عام نام ہو سکتا ہے، یا پھر ایک انفرادی نام ہو سکتا ہے، یعنی ذاتی نام۔ لیکن عربی زبان میں ایک نشان وہ کوئی ایک عام نشان نہیں ہے۔ جب اسم سمو سے مستنبت کیا جاتا ہے، جس کا مطلب نشان کے ہیں، اس کا ایک عام مطلب ہے، لیکن جب آپ نام کے لفظ کو ایک صفت دیں تو اسم کا جو دوسرا معنی ہے، جو اونچائی یعنی سمو سے مستنبت ہوتا ہے، پہلا وصل سے ہے اور دوسرا سمو سے ہے۔ تو وصل کی صورت میں جو نام ہے وہ ایک عام نوعیت اپنے اندر رکھتی ہے، اور جو دوسرا معنی ہے یعنی سمو، اس میں ایک عام نوعیت نہیں پائی جاتی بلکہ ایک بامانی نوعیت پائی جاتی ہے۔ تو دو قسم کے اسماء ہیں عربی زبان میں، ایک تو وہ اسماء ہیں جو عام لفظ ہیں، اور پھر وہ اسماء ہیں جو کہ کسی انسان کے صفات سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو صفاتی نام بھی اسماء ہیں، اور وہ نام جو عام استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اسماء کہلاتے ہیں۔ تو عربی زبان میں اسم کا جو لفظ ہے وہ ایک جامع لفظ ہے، اور اب جب آپ ناموں کے فلسفے کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آتا ہے۔ تمام نام جتنے بھی ہیں وہ یا تو خاص ہیں یا وہ عام ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اگر ایک کتے کو کتے کہتے ہیں، جو کہ ایک مخلوق کا نام ہے، لیکن آپ کتے کو کیوں کتا کہتے ہیں یہ ایک مسلم بات ہے، اس کے بارے میں آپ کوئی جھگڑتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ انسان کو کتا کہیں تو اس کی طرف ایک گویا کہ صفت منسوب کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس لیے کتا کہلاتا ہے کیونکہ اس نے بعض ایسی صفات اپنا لی ہیں جو ایک کتے میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک عام نام نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس میں بعض مخصوص صفات پائی جاتی ہیں۔ تو خدا تعالیٰ بھی، اس کے بھی دو قسم کے نام ہیں، ایک اس کی اپنی نشانی کے طور پر ہے، یعنی اس کا ذاتی نام، اور جس کی کوئی تفصیل دینی ضروری نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے، اور جو دوسرے نام ہیں وہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ خدا تعالیٰ کی صورت میں، کیونکہ خدا تعالیٰ کا ایک خاص طبقہ نہیں ہے، وہ کسی خاص طبقے سے تعلق نہیں رکھتا، خدا تعالیٰ کا ایک ہی نام ہے جو اس کے نشان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اللہ ایک صفاتی نام نہیں ہے، وہ ایک ایسا نام ہے جو صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے لیے مختص ہے، اور اس سے مراد کبھی بھی کوئی اور مخلوق نہیں لی جاتی۔ لیکن جو خدا تعالیٰ کے باقی نام ہیں وہ سارے صفاتی نام ہیں، مثلا الرحمن اور الرحیم، یہ دونوں صفاتی نام ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اسم میں دونوں قسم کے نام شامل ہیں۔ اللہ پہلا قسم ہے جو کہ اس کے نشان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور جو الرحمن اور رحیم ہے یہ دونوں اس کے صفاتی نام ہیں۔ تو جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ اب میں اس آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سیاق و سباق کی طرف آتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ کئی لوگوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی ہے کہ بے اور اسم کے درمیان ایک لفظ کی کمی ہے۔ بسم اللہ کیا؟ اللہ کے نام میں کیا؟ اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس میں ایک لفظ غائب ہے، یعنی کہ کوئی ایسا لفظ جو
اس کے معنی میں شامل ہو جو جان بوجھ کے شاید چھوڑ دیا گیا ہو. اور وہ لفظ وہ کہتے ہیں کہ ابدأ ہونا چاہیے، کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اشرع ہونا چاہیے اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. یہ بس ایک اور لفظ ہے ابدا کا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ اقرأ ہے، اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ پڑھتا ہوں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ وہی کافی ہے، یہ صرف اختیار کے لیے آتا ہے. اگر کوئی لفظ یہاں پہ لگنا چاہیے تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے شروع کرنا یا پڑھنا مراد نہیں ہے، بلکہ اختیار یہاں مراد ہے. جس طرح کہ انگریزی زبان میں کہتے ہیں کہ بادشاہ کے نام میں جب کوئی لوگ کسی کو گرفتار کرنے جاتے تھے، ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ بادشاہ کے نام میں ہم تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں. اور ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم بادشاہ سے اختیار پا کے یہاں آئے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہاں وسیع معنی ہے، کیونکہ یہاں پہ فعل کا ذکر نہیں کیا گیا جس کا عموماً ذکر ہونا چاہیے، لیکن اس فعل کی کمی نے دراصل اور حقیقت میں اس کے معنی کو مزید وسیع کر دیا ہے. تو یہ تینوں باتیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں درست ہو سکتی ہیں. تو اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، یا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ پڑھتا ہوں. اور اگر آپ کھائیں اور بسم اللہ پڑھیں تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ کھاتا ہوں. اور اگر آپ کسی چیز کو ذبح کریں اور بسم اللہ پڑھیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں. اور آپ جو کوئی بھی عمل کریں، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کریں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی اجازت سے یہ کام کرتا ہوں. تو یہ معنی ہر بات پر اطلاق پا سکتی ہے. خدا تعالیٰ سے اجازت پا کر کوئی کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ آزاد نہیں ہیں کہ وہ جو مرضی کرتے پھریں. وہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہیں. اور جب کبھی بھی وہ الفاظ میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی عمل خدا تعالیٰ کے نام میں کرتے ہیں اور اس سے اذن پا کر کوئی کام کرتے ہیں، تو یہ اس بات یہ دکھاتی ہے کہ وہ ایک غلط یا جھوٹی بات خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، جبکہ وہ اس کے مرضی کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں. یہ دکھاتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے اذن کو غلط طور پر استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس بات کی اجازت نہیں دی. مثلاً دوسروں کو دھوکہ دینا یا دوسروں کو ان کے حقوق سے محروم رکھنا. مثلاً اگر کوئی شخص کسی چیز کا ترازو میں تول رہا ہو، جیسا کہ حاجی لوگ عموماً کیا کرتے ہیں، وہ بسم اللہ کہتے ہیں اور اللہ کے نام کے ساتھ وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں اپنے پیسے کے صحیح استعمال کے حق سے محروم رکھتے ہیں. تو یہ دکھاتی ہے کہ یہ ایک جرم کر رہے ہیں. اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تب وہ اس شخص کو جواب دہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس کو تو دھوکہ دے چکے ہیں اور اس کو تو معلوم بھی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. لیکن یہ لوگ خدا تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہیں. تو جب انسان کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انسان کو بہت محتاط ہو جانا چاہیے کہ وہ کیا عمل کرنے جا رہا ہے یا وہ کیا کہنے جا رہا ہے. اور اگر کوئی شخص یہ احتیاط نہیں کرتا تو اسے بسم اللہ کہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. اور اگر آپ کسی کام کے کرنے سے پہلے یا کسی تقریر سے پہلے بسم اللہ نہ بولیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ ایسا عمل یا ایسی تقریر خدا تعالیٰ کے برکات سے محروم رکھی جاتی ہے، تو وہ ایک لغو بات بن جاتی ہے، وہ مذہب کے دائرے سے خارج ہو جاتی ہے. تو بسم اللہ ایک مومن کو ہمیشہ سیدھی راہ پر گامزن کرتا ہے،
یہ اس کے لیے ایک رہنمائی اور روشنی کا ذریعہ ہے جو اس کے اعمال پر روشنی ڈالتی ہے اور اس کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اس قابل بناتی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسم کا جو لفظ ہے اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ بعض علماء اس طرح کہتے ہیں جو قرآن کریم کے خلاف اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ اسم کا لفظ نکال کے مزید مخفف بنایا جا سکتا ہے، کہ بجائے اس کے کہ بسم اللہ ہو باللہ الرحمن الرحیم لکھا جا سکتا ہے یا کہا جا سکتا ہے۔ ہم اس خیال سے متفق نہیں ہیں۔ مفسرین کئی وجوہات بیان کرتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ براہ راست کسی آلے کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو بعض چیزوں کا اضافہ اللہ سے پہلے ہونا چاہیے تاکہ اللہ کی صفات کی نشاندہی کی جائے۔ who cannot be used directly or employed directly by you as a means of instrument. So ism stands تو اسم خدا تعالیٰ کی حقیقت کے درمیان اور اس شخص کے درمیان جو خدا تعالیٰ کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے کھڑی ہوتی ہے، عزت سے اور مکمل سچائی سے۔ یہ خدا تعالیٰ کا حوالہ دینے کا ایک ہی ذریعہ ہے جب آپ اپنے مفاد کے لیے خدا تعالیٰ کا اختیار استعمال کرنا چاہیں، کیونکہ آپ خدا تعالیٰ کو براہ راست ایک آلہ کی طرح تو استعمال نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے، تو اس کا نام اس کی صفات بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اللہ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ہے جو کسی بھی اور ذات کے لیے کسی بھی طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا، لیکن الرحمن، اور بعض مسلمان علماء بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کا جو لفظ ہے وہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک اسم معرفہ ال اور دوسرا الہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں ملائے گئے ہیں ایک لفظ بنانے کے لیے، الالہ، وہ واحد ذات جو عبادت کے لائق ہے۔ لیکن وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں ایک اہمیت ہے، اور وہ اہمیت ان دو الفاظ ال اور الالہ سے مستنبط کیا جاتا ہے، اور جب یہ ملائے جاتے ہیں تو یہ گویا کہ ایک ذاتی نشان کے طور پر بھی ہے۔ اب جب ہم اسم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کی اونچائی کی نشاندہی کرنا، جب کبھی اسم اللہ تعالیٰ پر اطلاق پاتا ہے، اس کا مطلب ایک نشان ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو بلندی کی نشاندہی کرتی ہو۔ تو یہاں اسم کا جو لفظ ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا تعالیٰ پر یہاں اطلاق پاتا ہے، اور یہی اس کا مطلب ہے اس سیاق و سباق میں۔ اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس پر یہ بات اس طرح اطلاق پائے جس طرح یہ خدا تعالیٰ کے ضمن میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ صرف خدا تعالیٰ کی ہی صفات ہیں جو سب سے بلند تر ہیں، اور باقی تمام صفات خدا تعالیٰ کی صفات کے بالمقابل کم تر ہیں۔ تو اسم کا لفظ اگر یہ کبھی استعمال ہو تو یہ صرف خدا تعالیٰ کے ضمن میں استعمال ہوتا ہے۔ تو رحمان بھی خدا تعالیٰ کے اعلیٰ ترین صفات میں سے ہے، اور الرحیم بھی خدا تعالیٰ کے اعلیٰ ترین صفات میں سے ہے۔ رحمان اور رحیم دو ایسی صفات ہیں جو در حقیقت میں باقی تمام صفات کی ماں ہیں، چاہے وہ خدا تعالیٰ کا غضب یا اس کا پیار ظاہر کرے، یا چاہے وہ اس کا عفو یا سزا ظاہر کرے۔ خدا تعالیٰ کی ہر صفت
رحمان اور رحیم سے نکلتی ہیں۔ Why it is repeated in Surah Fatiha? یہ سورہ فاتحہ میں کیوں دہرائی گئی ہے جبکہ یہ پہلے ہی پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کا ذکر ہو چکا ہے؟ اس کے متعلق ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے میں الرحمن کے مطالب کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اتنا وسیع لفظ ہے کہ یہ کچھ تفصیل میں کئی دنوں میں بھی اس کی بات نہیں ہو سکتی، کجا یہ کہ 1 گھنٹے میں اس کی بات کی جائے۔ اور اگر آپ کو اس کی وسعت کی سمجھ آ جائے مکمل طور پر، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ الرحمن کے معنی کبھی بھی کسی انسان کے لیے ختم نہیں ہو سکتے۔ نسل در نسل اگر کوئی انسان رحمان کے متعلق بات کرتا رہے کہ یہ کس طریقے سے کائنات پر اطلاق پاتی ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے معنی لامتناہی ہیں۔ ایک عام بندے کے لیے الرحمن کا مطلب ہے مہربان اور نیک، لیکن یہ بنیادی طور پر 2 مطالب سے نکلتا ہے۔ اس میں احسان کا مطلب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص پر عفو کا سلوک دکھانا جو اس کا مستحق بھی نہ ہو، اور اس میں نیک سلوک کرنے کا بھی ایک مطلب ہے، یعنی ایک نیک فطرت۔ اگر کوئی شخص فطرتی طور پر نیک ہے ہر ایک بندے کے ساتھ، تو پھر اسے بھی رحمان کہا جائے گا۔ تو رحمان کے لفظ میں یہ 2 بنیادی معنی شامل ہیں۔ پہلے معنی میں جہاں احسان اور رحمان کا معنی آپس میں ملتا ہے، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بن مانگے دینے والا۔ وہ ذات جو کسی کے کچھ مانگے بغیر کوئی چیز عطا کرتا ہے، کسی کے بھیک مانگے بغیر وہ چیز عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی احسان کا مطلب، احسان جو ہے وہ ایک اعلیٰ ترین معنی ہے، کیونکہ 2 قسم کے محسنین ہوتے ہیں۔ بعض وہ محسنین ہوتے ہیں جو احسان دکھاتے ہیں جب کوئی کچھ مانگے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے کچھ مانگے بغیر ہی احسان کا سلوک کرتے ہیں۔ تو رحمان میں سب سے اعلیٰ ترین معنی احسان کے پائے جاتے ہیں، یعنی جب آپ کہیں کہ وہ بن مانگے دینے والا ہے، یعنی کہ وہ کسی کے مانگے بغیر کوئی چیز عطا کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ رحمان کا ذکر قرآن کریم میں جہاں تخلیق کا ذکر ہے، وہاں رحمان کا ذکر کیوں آیا ہے؟ قرآن کریم میں 2 قسم کی مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے، اور 2 ہی قسم کی مخلوقات ہو سکتی ہیں۔ ایک خدا تعالیٰ کا عمل جسے ہم کائنات کہتے ہیں، اور ایک خدا تعالیٰ کا کلام جسے ہم کتاب کہتے ہیں، یا کئی کتابیں جو گزشتہ زمانوں میں نازل ہوتی رہی ہیں۔ تو 2 ممکنہ مخلوقات ہیں، اور ان دونوں مخلوقات کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان ہی ہے جس نے القرآن کو پیدا کیا ہے، خلق الانسان، اور وہی رحمان ہے جس نے انسان کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ رحمان کا تعلق ان 2 مخلوقات سے کیا ہے؟ ایک عام بندے کے لیے شاید کوئی تعلق نہ ہو، کیونکہ یہ لکھا ہونا چاہیے تھا کہ علیم خدا ہے جس کے پاس سارا علم ہے، جس نے یہ قرآن کو بنایا ہے، کیونکہ یہ ایک علم کی کتاب ہے۔ لیکن یہ کہنے کی بجائے قرآن کریم فرماتا ہے کہ الرحمن نے یہ قرآن کریم بنایا ہے۔
اور یہ بھی لکھا ہونا چاہیے تھا کہ اگر انسان نے یہ کتاب بنائی ہوتی، جو پہلا خیال کائنات یا انسان کی پیدائش کی تفصیل کے متعلق آنا چاہیے تھا، وہ پیدا کرنے والے کی صفت کے متعلق ہونا چاہیے تھا، الخالق یا بدی جو اشیاء کو شروع کرنے والا ہے، یا مصور جو اشیاء کی تشکیل کرنے والا ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ مخلوق کو خالق یا بدی یا اشیاء کو تشکیل کرنے والے کی طرف منسوب کی جائیں، قرآن کریم فرماتا ہے الرحمن خلق الانسان، کہ یہ وہی رحمان ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ لیکن کیوں؟ جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں رحمان کے معنوں میں، پھر آپ کو سمجھ آتی ہے۔ رحمان سب سے مہربان ذات ہے، اس کی بھیک مانگنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی رحیمیت ظاہر ہو۔ اگر دنیا میں کچھ بھی نہ ہو تو پھر پیدائش کی فنومنن کیسے شروع ہو سکتی ہے؟ پھر تو خدا تعالیٰ سے کچھ مانگنے کے لیے کوئی بھی نہ ہوگا، اور جب ایک دفعہ پیدائش شروع ہو تب ہی مانگنے کا تصور پیدا ہوتا ہے، کیونکہ مانگنے کے بھی دو اقسام ہیں۔ ایک تو منہ سے بھیک مانگی جاتی ہے جو شعوری طور پر بھی ہوتی ہے، اور دوسرا منہ سے نہیں بھیک مانگی جاتی اور غیر شعوری طور پہ ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ کوئی سڑک دیکھیں جس کی حالت بہت بری ہو، وہ اچھے طریقے سے نہ بنایا گیا ہو، یا اگرچہ وہ اچھے طریقے سے بنا بھی گیا ہو تو گاڑیوں کے چلنے کی وجہ سے وہ خراب ہو گئی ہو، تو وہ ایک افسوس کرنے والا منظر ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز الفاظ بولے بغیر بھیک مانگ رہی ہے تو ہم اس طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص ہو جس کی بہت بری حالت ہو لیکن وہ بھیک نہ مانگتا ہو، لیکن اس کی حالت ایسی ہو، بعض لوگ ان کو یہ نام دیا جاتا ہے۔ حضور پوچھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا نام ہے جو بھیک نہیں مانگتے لیکن ان کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک ایسا لفظ ہے جو ایسے لوگوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اتنے معزز ہیں کہ وہ اپنی حالت کو چھپاتے ہیں، اور اردو میں ہم ایسے لوگوں کو سفید پوش کہتے ہیں۔ عربی زبان میں بھی ایک لفظ ہے لیکن وہ میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ بھیک نہیں مانگتے اور نہ ہی وہ اپنی غربت کی حالت لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ حضور پوچھ رہے ہیں ہاں لیکن وہ لفظ کیا ہے؟ آپ ان کو ملحفین تو نہیں کہہ سکتے، لیکن چلیں جب وہ لفظ میرے ذہن میں آئے گا تو بتا دوں گا، لیکن بہرحال اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایسے لوگ ہیں جو اپنی غربت کی حالت نہیں دکھانا چاہتے، اور وہ بھیک مانگے بغیر گویا کہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اپنی حالت کی وجہ سے جو لوگوں کو نظر آتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم سفید پوش کہتے ہیں۔ تو دنیا میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو بھیک مانگے بغیر بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں، تو جو بے جان چیزیں ہیں وہ بھی بھیک مانگ سکتی ہیں اپنی اس حالت کی وجہ سے جس میں وہ پائے جاتے ہیں۔ تو جب پیدائش شروع ہوتی ہے بھیک مانگنے سے بندہ بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ جس کمزوری کی حالت میں کائنات اپنے آپ کو پائے گی وہ ایسی ہوگی کہ گویا کہ اللہ سے بھیک مانگ رہی ہوگی ترقی کے لیے اور مزید رحم دکھانے کے لیے۔ تو پیدائش کی جو فنومنن ہے، اگر خدا تعالیٰ رحمان ہے انتہائی درجے کا، تو وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب کسی بھی قسم کی کوئی بھیک مانگنا نہ ہو اور رحمان اپنی تجلی کرے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی صفات میں اپنی شکل اختیار کرتی ہیں، یعنی اللہ کے رحمان ہونے میں، یعنی کہ جو مہربان ہے، اور جو احسان کے معنی ہیں وہ انتہائی درجے کی بلندی تک پہنچا ہوا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے جب یہ بات کہی تھی کہ جو لفظ اسم ہے وہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ ہی پر اطلاق پا سکتی ہے اور کسی ذات پر نہیں۔
کیونکہ اس میں بلندی کا تصور پایا جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی تمام صفات اور اس کا ہر پہلو جو ہے وہ انتہائی درجے کی بلندی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو الرحمن کا ایک مطلب ہے کہ وہ بن مانگے رحم دکھاتا ہے، اور اس سے پوری تخلیق شروع ہوتی ہے۔ اور رحمان کا ایک اور مطلب ہے کہ وہ انتہائی درجے کا مہربان اور کرم کرنے والا ہے، جس میں تمام چیزیں شامل ہیں۔ تو جب تخلیق شروع ہوتی ہے، پھر جون سی مرضی شکل میں وہ تخلیق پائی جائے، وہ اپنے رحمان خدا سے اپنے مفاد طلب کرتی ہے، اور اس لحاظ سے رحمانیت میں بے جان چیزیں اور جاندار چیزیں بھی شامل ہیں، جانور بھی شامل ہیں اور انسان بھی شامل ہیں، مومنین اور غیر مومنین دونوں اس میں شامل ہیں۔ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اور وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کو برے برے نام سے پکارتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ اتنی خوبصورت صفت ہے خدا تعالیٰ کی کہ اس کی مہربانی کے تاثر سے کوئی بھی محروم نہیں ہے۔ ہر چیز خدا تعالیٰ رحمان خدا سے متاثر ہوتی ہے۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں، جب آپ دنیا میں ایتھیسٹس کو دیکھتے ہیں، وہ بھی اپنے مفاد رحمان خدا سے طلب کرتی ہیں، کیونکہ رحمان خدا ہی ہے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور ہر ایک چیز میں ورلڈ آف پراپرٹیز ڈالی ہیں۔ اور جب میں ورلڈ آف پراپرٹیز کی یہ اصطلاح استعمال کرتا ہوں تو میرا مطلب ورلڈ آف پراپرٹیز ہی ہے، کیونکہ ایک ایٹم کی بھی پراپرٹیز یا کسی ایٹم کا سب پارٹیکل بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک چیز جس کی کوئی پراپرٹی ہے اس کے ورلڈ آف پراپرٹیز ہیں، اور آپ کبھی بھی کسی چیز کا پورا احاطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر چیز خود رحمان خدا سے اپنے مفاد طلب کرتی ہے، جو کہ انتہائی درجے کا مہربان ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی لامحدود مہربانی ہر ایک چیز پر محیط ہے، اور اس میں تمام تر اشیاء شامل ہیں۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی غیر محدود مہربانی ہی ہے، اگرچہ کوئی چیز بظاہر محدود معلوم ہو، اور یہ لامحدود مہربانی ہی ہے کیونکہ اس میں تمام کائنات بھی شامل ہیں، اور یہ لامحدود مہربانی ہے کیونکہ اچھائی اور برائی میں کوئی تمیز نہیں ہے، دونوں اپنا مفاد رحمان خدا سے طلب کرتے ہیں۔ تو اس کو تمام صفات کی ماں کہلائی جا سکتی ہے، یعنی رحمانیت۔ لیکن یہ اتنا وسیع لفظ ہے کہ اگر میں اس کو مزید اس کی تفصیلات بیان کرتا چلا جاؤں تو نئے نئے مطالب آپ کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسا میدان ہے جس کی کوئی حدود نہیں، یہ لامتناہی ہے۔ مثلاً تخلیق سے قبل کسی بھی بنیادی چیز کی پیدائش کی تمام ضروریات پوری کی گئی تھیں، ایسے کامل اور مکمل طور پر اور اتنی گہرائی میں جا کر کہ اگر آپ کائنات کا مطالعہ کریں اور پیدائش کے پہلے مرحلے کی طرف جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس پہلے پیدائشی مرحلے میں پورے کائنات کا ایک بلو پرنٹ بنایا گیا تھا، اس حد تک کہ اس میں انسان کے بارے میں بھی تمام چیزیں موجود تھیں۔ اور یہ ایک سائنسی سچ ہے جو کوئی بھی دانشور اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی چیز خود عدم سے پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو اسے تشکیل دے سکے۔ تو وہ لوگ جو خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، یہ ان کے لیے ہے کہ
جب وہ ایک کائنات کا تصور کرنے لگیں تو انہیں اس بات کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ جو بھی انسان میں گیا اس وقت وہ اسی وقت بنایا گیا، اس کا بلو پرنٹ اس وقت موجود تھا. دماغ کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کے اندر جتنی بھی صفات ہوں وہ کیسے بنائی جا سکتی ہیں، پورا نظام جو ہے وہ اس وقت موجود تھا، اس پیدائشی مرحلے میں موجود تھا. تو الرحمن نے اس وقت یہ تمام باتیں شامل کر رکھی تھیں. اور اب آپ مختلف سائنسز پڑھتے ہیں اور ان کی شاخیں بھی، اور یہ کہ وہ تخلیق یا تخلیق کے مختلف مراحل پر مختلف اوقات میں کیسے لاگو ہوتے ہیں، شروع سے لے کے وسط تک. یا بلکہ ہم تو نہیں جانتے کہ ہم وسط تک پہنچے ہیں یا نہیں، لیکن موجودہ زمانہ تک یا موجودہ وقت تک. آپ مثال کے طور پر اس کردار کا مطالعہ کریں جو آکسیجن نے سر انجام دیا ہے، اس کردار کا جو اوزون نے سر انجام دیا ہے، اس کردار کا جو نکل نے سر انجام دیا ہے، یہ جو کیڈمیم نے سر انجام دیا ہے، یا جو دوسرے نوبل میٹرز نے سر انجام دیے ہیں، اور ان کا باہمی عمل اور اس سے کیا نتیجہ نکلا، اور شروع سے تخلیق کا آغاز. یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جن کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات جو عام ہے وہ یہ کہ ہر پراپرٹی میں، ہر بے جان چیز کی صفت میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں رحمانیت ہے. مہربانی کا ایک تصور آپ کو ہر ایک چیز میں نظر آئے گا، اور سائنسی قانون کے ہر ایپلیکیشن میں آپ کو یہ نظر آئے گا، اور اس کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے. تخلیق کا مطالعہ کر کے یہ بات واضح طور پر ثابت کی جا سکتی ہے کہ مہربانی ایک مضبوط جزو تھا جس کا کوئی ایتھیسٹ بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ اس کا انکار کرے پھر وہ تمام عقل اور تمام علم اور تمام سائنسز کا انکار کرے گا. کیونکہ اگر رحمانیت وہ مضبوط جزو نہیں تھا جس کا تعلق مختلف پراپرٹیز کے انٹرپلے کے ہر مرحلے کے ساتھ ہوتا، پھر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی تھی. تخلیق کے وقت سے ہر میدان میں ترقی رحمانیت کا ثبوت پیش کرتی ہے، جس کا مطلب مہربانی کے ہیں، اور مہربانی کی حقیقی خاصیت ہر چیز میں پائی جاتی ہے. لیکن جب ہم انٹرپلے کی طرف جاتے ہیں تو ایک اور صفت کی ضرورت ہے، اور وہ رحیمیت ہے. تو قبل اس کے کہ ہم اس موضوع کی طرف آئیں، ایک انسان کو رحیمیت سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کیا ہے. ترجمے میں ایک بہت باریک فرق پایا جاتا ہے. جب ہم رحمان اور رحیم کہتے ہیں تو در حقیقت جب کوئی بھی ذات رحمان ہو تو وہ رحیم بھی ہے. رحمان میں رحیم کا پہلو پایا جاتا ہے اور رحیم میں بھی رحمان کا پہلو پایا جاتا ہے، کیونکہ جو شخص رحیم ہو وہ لازماً رحمان بھی ہوگا. رحمان اور رحیم دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. تو رحیمیت اور رحمانیت، ان میں ایک باریک فرق پایا جاتا ہے. رحیمیت میں کوئی ایسا پہلو ضرور ہوگا جو رحمانیت سے تھوڑا مختلف ہو، اور جو ان دونوں صفات کو اپنے امتیازی فرق سے ممتاز کرے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس موضوع پر بڑی گہرائی کے ساتھ بات کی ہے، اور حضور نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس فرق کو اپنی تفاسیر میں جو مختلف کتب میں پائی جاتی ہیں لفظ رحمان اور رحیم کے ماتحت بیان فرمائی ہے. جو خاص امتیازی فرق حضور نے بیان فرمایا ہے وہ لفظ رحمان اور رحیم کے اوزان کے متعلق ہے. یہاں وزن سے مراد ہم ایک صرف و نحو کی اصطلاح مراد لیتے ہیں.
یا ایک ایسی صفت، بلکہ اگر آپ عربی زبان کا مطالعہ کریں صرف و نحو کے لحاظ سے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض ایسے الفاظ ہیں جن کے 3 حروف ہیں، انہیں ثلاثی کہا جاتا ہے، اور بعض ایسے الفاظ ہیں جنہیں ثلاثی مزید فی کہا جاتا ہے۔ بعض الفاظ ان 3 حروف میں ان کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس اضافے کی وجہ سے نئے صفات، نئے مطالب مراد لیے جاتے ہیں۔ تو جو 3 حروف کے الفاظ ہیں ان میں مختلف اوزان ہیں، اور ہر وزن میں جب آپ 3 حروف کا کوئی لفظ ڈالتے ہیں تو وہ لفظ زیادہ وسیع ہو جاتا ہے اور اس وزن کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو وہ اس لفظ کو گویا کہ ایک نئی شکل دیتی ہے اور ایک نئے معنی دیتی ہے۔ مثلا جب آپ غفرہ کہتے ہیں، غفرہ کا مطلب معاف کرنے کے ہیں، غ ف ر یہ 3 حروف ہیں، لیکن جب آپ استغفرہ کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے مغفرت طلب کی۔ تو استغفار عربی صرف و نحو کے لحاظ سے وزن کہلایا جاتا ہے۔ جب آپ غفرہ کے لفظ کو استغفار کے وزن کے ساتھ لگائیں تو غفرہ کے لفظ کی جو نئی شکل بنے گی وہ استغفار ہوگی، جیسا کہ استفعال ہے۔ استفعال وزن کا نام ہے۔ تو 3 حروف کے الفاظ کو مختلف اوزان میں عدل بدل کر مختلف معنی دیے جاتے ہیں۔ تو رحمان رحم کے لفظ سے مستنبت ہوتا ہے، ر ہ میم، اور رحمان ایک وزن ہے جس میں انتہائی درجے یا کمال درجے کا تصور پایا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اسے مبالغہ کہتے ہیں۔ الرحمن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی ذات جس میں رحم پایا جائے اور وہ انتہائی کمال درجے کا رحم ہو، اور اس کے معنوں میں کمال درجے کی گہرائی اور وسعت بھی پائی جائے۔ رحمانیت کے معنوں میں جو وسعت پائی جاتی ہے وہ کمال درجے کی ہے جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو رحمان مبالغہ کا ایک لفظ ہے، لیکن رحمان کے لفظ میں تکرار کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ اس کے معنی لامحدود ہیں، اور یہ بات رحمان کے لفظ میں پائی جاتی ہے۔ لیکن رحیم فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل کا جو وزن ہے اس کے اندر 2 خصوصیات پائی جاتی ہیں، وہ چاہے رحم کا لفظ ہو یا کوئی بھی اور لفظ ہو جو اس وزن کے اوپر ہو۔ حضور پوچھ رہے ہیں کہ کتنے منٹ رہ گئے ہیں؟ انہیں بتایا گیا ہے کہ 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ رحیم جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے وہ فعیل کے وزن پر ہے، اور اس کے 2 خصوصیات ہیں۔ پہلی یہ کہ اس میں کسی چیز کا دائمی ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایک عالم ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، لیکن کوئی علیم اگر بندہ ہو تو اس کا علم دائمی ہے۔ عالم ایک وقتی طور پر عالم ہو سکتا ہے، لیکن علیم ایک مستقل عالم ہوتا ہے۔ علامہ ایک ایسا بندہ ہو سکتا ہے جس کا بہت علم ہو، لیکن علیم کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جس میں شاید کم علم ہو لیکن اس کا علم مستقل ہو، کوئی ایسا علم جو دائمی دیا گیا ہو۔ اور فعیل کے وزن میں تکرار کا بھی مفہوم پایا جاتا ہے، کوئی ایسی چیز جو بار بار دہرائی جائے۔ تو رحیم میں رحمان کے بالمقابل یہ 2 امتیازی فرق پائے جاتے ہیں کہ رحمانیت جو کہ بینیفیشنٹ اپلیکیشن کے بعد پیچھے نہیں ہٹتی بلکہ ایک مسلسل تعلق رکھتی ہے، ایک مستقل اپلیکیشن،
اسے رحیمیت کہتے ہیں، اور ایک ایسا ایپلیکیشن جو اپنے آپ کو دہراتی ہے، وہ آتی ہے اور جاتی ہے، پھر آتی ہے اور جاتی ہے، اور پھر آتی ہے اور جاتی ہے، اور وہ تکرار اس کا بھی ایک ایپلیکیشن ہے۔ رحمانیت میں وہ اکیلا تھا، اس میں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں تھی یا مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن رحیمیت میں ایک اور بات ہے، وہ بلا وجہ ظاہر نہیں ہوتی، وہ تب ظاہر ہوتی ہے جب کوئی اس کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو یہ انسان کی ایک ایسی محنت اور مشقت کی طرف اشارہ کرتی ہے جو رحیم کے دائرے سے باہر ہے، اور یہ محنت رحم کا تقاضا کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف محنت کا پورا پھل ملے بلکہ اس محنت کے عوض میں زائد پھل بھی ملے جس کا وہ انسان مستحق نہیں، لیکن پھر بھی اس نے کسی نہ کسی حد تک تو محنت و مشقت کی ہوگی۔ جب لوگ رحمانیت سے مفاد حاصل کرتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی محنت و مشقت کی ضرورت نہیں تھی۔ جب بے جان اشیاء رحمان سے مفاد حاصل کرتی ہیں، وہ اس کے کسی بھی طریقے سے حقدار نہیں تھے، ان کی طرف سے کوئی محنت کا تصور تھا ہی نہیں، لیکن رحیمیت میں محنت کا تصور پایا جاتا ہے، وگرنہ رحیمیت شاید دوبارہ ظاہر نہ ہو۔ یہ ایک تصور ہے جو رحیمیت کے معنی میں شامل ہے۔ تو یہاں رحمان کے بالمقابل رحیمیت کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا شخص جس کی فطرت میں رحم ہو، جس میں رحم دلی، اچھائی اور احسان ہو، اور وہ اپنی اچھائی کو ظاہر کرتا ہے اور پیچھے نہیں ہٹتا اور موجود رہتا ہے تاکہ آپ اس سے مانگیں۔ تو یہاں بن مانگے دینے والا نہیں ہے، لیکن وہ مانگنے پر رحم دکھاتا ہے، پھر وہ ان لوگوں پر رحم کرتا ہے جو اس رحم کے مستحق ہیں، جنہوں نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ جد و جہد کی ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک مستقل حالت ہے، جو تیسرا معنی میں نے بیان کیا تھا۔ خیر ہے، یہ دو معنی فی الحال کافی ہیں۔ رحمانیت اور رحیمیت آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اور یہ کائنات کے تمام مسئلے مسائل کو حل کرتی ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کے عمل کے کائنات میں اور خدا تعالیٰ کے کلام کے کائنات میں۔ اور جب ان دونوں کا آپس میں تعامل ہو، پھر ربوبیت آتی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی پہلی صفت ہے جو رحمانیت اور رحیمیت سے بنی ہے۔ رحمانیت اکیلے میں ربوبیت نہیں کہلائی جا سکتی، رحیمیت اکیلے میں رحمانیت نہیں کہلائی جا سکتی، لیکن جب ان کا آپس میں تعامل ہو پھر ربوبیت آتی ہے۔ پھر خدا تعالیٰ کا جو تصور ہے آپ کے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ذات جو سب سے مہربان ہے، جو کسی بیرونی وسیلے کے مانگنے کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کوئی بیرونی وسیلہ تھا ہی نہیں جس نے مخلوق کو پیدا کیا، اور باوجود اس کے کہ کوئی مانگنے والا نہیں تھا، اس ذات نے ہر چیز مہیا کی جس کی ضرورت کسی بھی آنے والے جاندار کو پڑنی تھی۔ تو تخلیق کے تمام مراحل کی ضروریات رحمانیت کی طرف سے فراہم کی گئیں قبل اس کے کہ کوئی بھی تخلیقی عمل شروع بھی ہوتا، یعنی انسان کی ضروریات تمام اشیاء فراہم کی گئی تھیں، تو وہ ایک مکمل تخلیق ہے۔ لیکن وہ چیز ایک نچلے سطح سے اوپر کی سطح تک کیسے پہنچے گی؟ اس کے لیے کچھ محنت اور باہم تعامل درکار ہے۔ وہ محنت غیر شعوری طور پر اور سائنسی ترقی کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ محنت شعوری طور پر اور جانوروں کی مانند
جیسے وہ اپنے کھانے کے سامان حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں ہو سکتی ہے۔ تمام جانور جیسے تیسے بھی لیکن اپنی ہی محنت سے اپنا کھانے پینے کا سامان خود حاصل کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ پرندے بھی جو اپنا ذریعہ معاش اپنے ساتھ نہیں رکھتے، انہیں بھی اپنا کھانا تلاش کرنے کے لیے اڑنا پڑتا ہے۔ تو جب کبھی بھی آپ رحمانیت کے منبع تک پہنچنے کی محنت کریں گے، آپ کو اپنا پھل اپنی کوشش کے موافق ملتا ہے، بلکہ آپ کو اپنی کوشش سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ یہ رحیمیت اور رحمانیت کا آپس میں باہم تعامل ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، بار بار رحم کا سلوک ملنا۔ موسم آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور جب وہ ظاہر ہوتے ہیں تو ان کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ مثلاً گندم اگانا یہ ایک خاص موسم میں ہی ہوتا ہے، اور آپ اس موسم میں اپنی فصل تو کاٹ نہیں سکتے۔ وہ وقت آتا ہے اور جاتا ہے، لیکن رحیمیت آپ کو بتلاتی ہے اور یقین دلاتی ہے کہ اگرچہ آپ کو اس دفعہ موقع نہیں ملا، اگلی دفعہ کے لیے انتظار کریں، یہ دوبارہ آئے گا۔ اور اس طریقے سے رحیمیت ہر لحاظ سے اور ہر تخلیقی امر میں دگنا ہو جاتا ہے۔ تو رحیمیت کی وجہ سے اس کی تکرار، محنت، مختلف خاصیتوں کے دگنے ہونے سے نئی باتیں سامنے آتی ہیں، اور اسی کو ارتقاء کہتے ہیں۔ اور ربوبیت کا بھی یہی مطلب ہے۔ کسی ذات کی خصوصیات جو سب سے نچلی سطح سے شروع ہوں اور ترقی پذیر ہونی شروع ہوں، تاکہ وہ ایک مستقل حالت میں نہ پائی جائے، لیکن ہمیشہ نچلی سطح سے اوپر کی سطح کی طرف تبدیل ہوتی ہے۔